السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مختصر سی گفتگو کا عنوان ہے لیلۃ القدر۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے فضل و کرم سے ہم سب پھر آج اس مجلس میں اکٹھا ہوئے اور ہر دن نئے نئے ٹاپک کے ساتھ مختصر سی گفتگو سے ہم سبھی کو کافی علم ہوتا ہے، ہم سبھی کے علم میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ آج رمضان المبارک کے 15 روزے مکمل ہو جائیں گے اور ہم سبھی رمضان المبارک کے اس لیلۃ القدر کی رات جو بہت فضیلت والی رات ہے اس کے قریب جا رہے ہیں۔ آئیے اس کی فضیلت کے بارے میں مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید کو اسی رات لیلۃ القدر کی رات لوح محفوظ سے بیت العزہ جو آسمان پر ہے ایک ہی بار میں اتار دیا اور وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا۔ یہ 23 سال میں پورا مکمل ہو گیا اور لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کی آیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ پر ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا عظیم احسان ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطا فرما دی، اور جو بھی شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا بہت ہی بڑا بد نصیب ہے وہ۔ اسی رات میں لیلۃ القدر کی رات میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے روح جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہاں فرشتے اور روح یعنی روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام سمیت اس رات میں زمین پر اترتے ہیں ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے جن کا فیصلہ اس سال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے، یعنی یہ رات مغرب بعد سے سٹارٹ ہوتی ہے اور فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ یہ رات مغرب بعد سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ ہیں جو عبادت کرنے میں جو ہے عشاء بعد سٹارٹ کرتے ہیں عبادتیں، لیکن اس کا صحیح وقت جو ہے مغرب بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ آئیے اب کچھ صحیح روایات سے لیلۃ القدر کی نشانیاں دیکھتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے وہ اس رات میں جو ہے ٹھنڈک ہوتی ہے، وہ رات کولنس ہوتی ہے، اور اس رات جو ہے کتے نہیں بھونکتے ہیں، اور اس کے اگلے دن سورج میں کرنیں نہیں ہوتی کیونکہ فرشتے کثیر تعداد میں زمین پر اترتے ہیں، اس لیے سورج اور فرشتے کے درمیان بیریئر آ جاتا ہے۔ اب آئیے لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ دلیل بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز با جماعت ادا کی، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری دلیل انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ لیلۃ القدر رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ دلیل بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی 10 دن کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادتیں کرتے تھے، رات بھر جاگتے ہیں، خوب عبادتیں کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ دلیل بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تیار ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور خوب عبادتیں کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 اہم احادیث۔ پہلی حدیث، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز با جماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ دوسری حدیث، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، گویا اس نے آدھی رات تک عبادت میں گزاری، اور جس نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز با جماعت ادا کی، اس نے گویا ساری رات کا قیام کیا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ رمضان المبارک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت کرتے تھے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں سخی تھے، یعنی سخاوت رکھتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات کو آپ سے ملا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا کرتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس لیے اس نعمت کے اظہار پر کہ اللہ کا فرشتہ میرے پاس آتا ہے اور میں اس کو قرآن سناتا ہوں۔ اس نعمت کے اظہار پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ لیلۃ القدر میں کثرت سے اس دعا کو پڑھیں، یہ مسنون ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، یا اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس رات لیلۃ القدر کی رات میں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، کیونکہ جس کے گناہ معاف ہو گئے نا، اس کو دنیا کی ساری نعمتیں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت سوائے اللہ کے۔ اس کا بھی کثرت سے اہتمام کریں، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح سے اور بھی مسنون دعائیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں، استغفار ہے، ان سب کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اور جس طرح سے اس رات کی اتنی فضیلت بتائی گئی ہے، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس رات میں کوئی عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ سو جائے؟ بالکل بھی نہیں۔ بہت سی عورتیں ہیں جو یہ سوچ کر سو جاتی ہیں کہ اب انہیں پڑھنا نہیں ہے، لیکن سوئیں نہیں، یہ رات بہت ہی بابرکت رات ہے، اس رات سے محروم نہ ہوئیں بالکل بھی۔ آپ بس اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی، باقی آپ بہت ساری عبادتیں کر سکتی ہیں، آپ ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، آپ
استغفار کثرت سے کیجیے، اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار سے تر رکھیے، اور قرآن بھی بغیر ٹچ کیے پڑھ سکتی ہیں، سب کچھ کر سکتی ہیں، بس آپ اس حالت میں نماز ہی تو نہیں پڑھ سکتی، باقی ساری عبادتیں کر سکتی ہیں۔ تو کسی بھی طرح اس رات کو مس نہیں کیجیے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، اللہ تعالیٰ کی تسبیح استغفار کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ليلة القدر نصیب فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس رات عبادتیں کرنے والا بنائے، اور ہمارے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے ایمان پہ زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بن خیر عطا فرمائے۔ آمین یا تقبل العالمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔